آپ ہمارے دین کی پیروی کریں، ہم آپ کے دین کی پیروی کریں گے۔ آپ ہمارے معبودوں کو مانیں، ہمارے معبودوں کے آگے اپنے سر کو جھکائیں، ہم آپ کے معبود کو مانیں گے۔ میرے عزیزو، یہ ہوتا ہے نا کہ لوگ اپنا مذہب، اپنا ریلیجن، اپنا دین دوسرے مذاہب کے ماننے والوں پر تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ زبردستی کرتے ہیں کہ آپ وہ نعرہ لگائیں جو ہم نعرہ لگاتے ہیں، آپ وہ کہیں جو ہم کرتے ہیں، آپ اس کو مانیں جس کو ہم مانتے ہیں، آپ اس کی عبادت کریں، اس کو معبود مانیں جس کو ہم اپنا معبود مانتے ہیں۔ آج ایسا ہوتا ہے نا، اور اگر ایسا نہ کیا جائے نا میرے عزیزو، کسی کو پکڑ لیا جاتا ہے، اکیلے مسلمان کو پکڑ کر کے اس سے زبردستی نعرے لگوائے جاتے ہیں، اور اگر نعرہ نہ لگائے، وہ ان کے مذہب کی بات نہ کہے جو وہ کہلوا رہے، اگر وہ بات نہ کہے تو پھر اس کو تکلیفیں پہنچائی جاتی ہیں، اس کو مارا جاتا ہے۔ لیکن آؤ میرے عزیزو، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آؤ قرآن مقدس کو اٹھا کر کے دیکھو تو پتا چلے گا کہ یہی معاملات اس دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بھی پیش آئے۔ جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی نا، لوگوں کو دین حق کی طرف بلایا، لوگوں کو بتایا کہ اے لوگوں، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک رب کو مانو، ایک معبود حقیقی کے سامنے اپنے سر کو جھکاؤ، تو میرے عزیزو قریش کی ایک جماعت نے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا تھا معلوم ہے؟ آپ سے کہا تھا کہ چلو ایسا کرتے ہیں، آپ ہمارے دین کی پیروی کرو، ہم آپ کے دین کی پیروی کریں گے، ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کرو، یعنی لات و منات و عزا اور جو یہ پتھروں کے بت بنے ہوئے ہیں، آپ ایک سال ان کے آگے اپنے سر کو جھکاؤ، ان سے مانگو، ان کی پوجا کرو، ان کی عبادت کرو، اور ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، اس کی عبادت کریں گے جس کو آپ معبود بتا رہے ہو، یعنی جس کو آپ خدا بتا رہے ہو، جس کو آپ رب بتا رہے ہو، کہ جس کا نام اللہ ہے، آپ بتا رہے ہو کہ اللہ کی طرف آئیں، اللہ کی عبادت کریں، تو چلو ایسا کرتے ہیں، ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، ایک سال آپ ہمارے جو معبودان باطل ہیں ان کی عبادت کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ میرے عزیزو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اتنا سنا نا تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں یاد رکھنا ہمیشہ، میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں اس کی ذات کے ساتھ میں کسی کو شریک ٹھہراؤں۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو ایسا نہیں کرتے ہو، آپ عبادت نہیں کرو گے، جو پتھر کے یہ بت بنے ہوئے ہیں، یہ مورتیاں جو بنی ہوئی ہیں، ان کے آگے اپنے سر کو نہیں جھکاؤ گے، تو آپ ایسا ہی کر لو کہ ان میں سے کسی ایک کو آپ ہاتھ لگا دو، ہم آپ کی تصدیق کر دیں گے اور ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، ہم اس کو مانیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا، منع فرما دیا، تو اسی موقع پر میرے عزیزو یہ سورت نازل ہوئی، سورۃ الکافرون، جو 30ویں پارے میں موجود ہے۔ مسجد حرام میں میرے آقا تشریف لے کر کے گئے، اور یہ جو سورت نازل ہوئی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے محبوب آپ فرما دیجئے ان کافروں سے، نہ میں پوجتا ہوں جو تم پوجتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، نہ تم پوجو گے جو میں پوجتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور میں نہیں پوجوں گا جو تم پوجتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم نہیں پوجو گے جو میں پوجتا ہوں، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے ہے، میرا دین میرے لیے ہے۔ جو مسجد حرام میں اللہ کے رسول نے یہ سورت پڑھ کے سنائی نا میرے عزیزو، تو وہاں وہ لوگ بھی موجود تھے کہ جنہوں نے اللہ کے رسول سے یہ کہا تھا کہ آپ ہمارے دین کی پیروی کریں، ہم آپ کے دین کی پیروی کریں گے، آپ ہمارے معبودوں کو مانیں، ہمارے معبودوں کے آگے اپنے سر کو جھکائیں، ہم آپ کے معبود کو مانیں گے۔ جب انہوں نے اتنا سنا تو وہ مایوس ہوئے، وہاں سے چلے گئے، لیکن خاموش نہیں بیٹھے۔ کیا کیا انہوں نے؟ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی۔ یار میرے آقا نے کتنی تکلیفیں سہی ہیں، یار کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ دین، یہ مذہب، یہ اسلام ایسے ہی تو نہیں پہنچ گیا نا ہم تک۔ ذرا تاریخ کا مطالعہ کرو، پڑھو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے اصحاب کی سیرت کو پڑھو، اصحاب کی زندگی کو پڑھو، کتنی تکلیفیں اٹھائی اللہ کے رسول نے، آپ کے صحابہ نے، اس کے بعد میں ان کافروں نے تکلیفیں پہنچائی اللہ کے رسول کو اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو۔
اور آقا خود فرماتے ہیں یار کہ لم یوزا نبی کما اوذیت، کہ جتنی تکلیفیں میں نے برداشت کی ہیں، میں نے اٹھائی ہیں، اتنی تکلیفیں کسی اور نبی کو نہیں پہنچائی گئی۔ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھو، سب کچھ لٹ گیا، سب کچھ قربان کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر۔ کسی کے سامنے کسی کے ماں باپ کو مار دیا گیا، گھروں میں آگ لگا دی گئی، بچوں کو ستایا، لیکن سب کچھ برداشت کیا، اپنے ایمان پر آنچ نہ آنے دی۔ اور یاد رکھنا میرے عزیزو، کفار سے دینی صلح حرام بلکہ کئی صورتوں میں کفر ہے، اور کفار کے بتوں اور ان کے ایام کو قابل تعظیم سمجھ کر ان کی تعظیم کرنا یہ بھی کفر ہے۔ اس بات کو یاد رکھو، گانٹھ باندھ لو کہ آپ مومن ہیں نا، ایمان والے ہیں، تو آپ کے دل میں کفار کی ہیبت نہیں ہونا چاہیے، کفار کا ڈر، کفار کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہاں تک فرمایا گیا کہ کفار کو شرعی عذر کے بغیر اچھے القاب سے یاد بھی نہ کرو۔ اور ہمیشہ اس بات کو یاد رکھو کہ دنیاوی معاملات میں نرمی اختیار کر لو، وہاں تک ٹھیک ہے، لیکن جہاں دین کی بات آئے، جہاں مذہب کی بات آئے، آپ کے دین کی بات آ جائے، تو وہاں نرم نہ بنو، وہاں نرمی اختیار نہ کرو۔ آپ اپنے دین کے معاملے میں مضبوط رہیں گے تو کفار کو اس سے مایوسی حاصل ہوگی۔ اتنا اپنا ایمان مضبوط کر لو، اتنے پکے مومن بن جاؤ کہ کفار مایوس ہو جائے اور اپنے دین سے پھر جائے۔ تو آج بھی جو یہ ستایا جاتا ہے، پریشان کیا جاتا ہے، اور ابھی جو یہ میرے عزیزو رام مندر کے ادگھاٹن کا معاملہ چل رہا ہے، تو بہت ساری چیزیں نکل کر کے سامنے آ رہی ہیں۔ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان بھی رام کے نام کا جاپ کریں، معاذ اللہ، مسلمان بھی درشن کرنے کے لیے جائیں، مسلمان بھی ایسا کریں۔ چلو یہ غیر مسلم اس بات کو کہہ رہے ہیں، وہاں تک سمجھ میں آتا ہے، لیکن اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والے، نام نہاد جو مسلمان ہے، جو منافق آج بھی ہے، وہ بھی اس عمل کو کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یار آدھے ادھورے نہ بنو، اگر جس طرف بھی جانا ہے پورے طور سے چلے جاؤ، پورے طریقے سے چلے جاؤ، ہر چیز کو ان کی فالو کرو۔ آپ کو دوسرا دین پسند ہے، دوسرا دین آپ کو قبول کرنا ہے تو جائیں خوشی سے، اسلام کو کوئی نقصان نہیں۔